السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باہمی مکالمے قرآن، حدیث، فقہی اقوال کے سمجھنے میں آراء کا مختلف ہونا کوئی مذموم نہیں ہے۔ اگر کوئی طالب حق ہو تو اسے حق مل ہی جاتا ہے۔ کوئی ضدی ہو اور اپنی ایک رائے قائم کر کے اس پہ ڈٹا رہے، اسے حق نہیں ملتا۔ اہل حق کا شیوہ یہ ہے کہ دلائل کو دیکھتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں جو نظریہ قائم ہو جاتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اہل باطل کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے ایک رائے بنا لیتے ہیں، پھر جو دلائل قرآن و حدیث میں آتے ہیں انہیں اپنی رائے کے مطابق تروڑ مروڑ کے الٹا سیدھا کر دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ اگر تو ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ایک رائے بنا کے جو بھی آیت آئے، حدیث آئے، ہم نے اس کو نہیں ماننا، میں نہ مانوں، تو پھر ہم اپنی طرف سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ اہل باطل کا ہے، اہل حق کا نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں حق سمجھ آ جانے کے بعد اپنی رائے چھوڑنے میں کوئی تردد نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق والے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ہدایت اور حق یہ طالب حق کو اور طالب ہدایت کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز بغیر طلب کے دے دیتا ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ بغیر طلب کے نہیں دیتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی گزشتہ دن میں کہ جی مردے نہیں سنتے، چلیں سنتے ہیں، نہیں سنتے تو جب تم جاؤ گے تو سن لو گے، پتہ بھی چل جائے گا کہ کوئی سنائی دیتا ہے کہ نہیں۔ تو پھر اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ مدعی ہیں، آپ دلائل دیں۔ تو میرے بھائی، ہم مدعی نہیں ہیں، مردے نہیں سنتے یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت کا قدیماً و حدیثاً یہ ہے کہ کوئی مردہ کوئی بات کسی کی کسی وقت نہیں سنتا، یہ بھی غلط ہے۔ ہر مردہ ہر وقت ہر کس کی ہر بات سنتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی یہ رہی بات کہ سننے کا ذکر کہاں ہے، وہ تو قرآن کریم میں، احادیث میں ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں کہا تھا، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اگر اس کو اپنے ظاہر پہ رکھنا ہے تو پھر اس کو پڑھو نا بھائی، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، تو اللہ نے کہا جسے وہ چاہے سنا دے۔ ہم تو کہتے ہیں زندوں کو بھی اللہ سناتا ہے، نہ زندوں کو آپ سناتے ہیں، اللہ ہی سناتا ہے۔ نہ سنانا چاہیں تو نہ سنائے، زندوں کو بھی نہ سنائے، کان والوں کو بھی نہ سنائے، بہروں کو بھی سنا دے۔ جب بات قدرت حق کی ہے تو پھر تو یہ کوئی بات ہے ہی نہیں ہے۔ تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ۔ یہ واضح بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ما فوق الاسباب ہو، اللہ اس کی نفی کر کے بندوں سے اپنی ذات کی طرف اس کا اثبات کرتا ہے، اپنی قدرت کی وجہ سے۔ جی ہاں، جس طرح جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی میں کنکر لیے، مٹی لی اور آپ نے پھینکی اور ہر مشرک کی آنکھ میں چلی گئی۔ اسے قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ کیا مزہ ہے اس میں؟ وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکا اس مٹی کو، إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکا۔ جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، پھینکا تو ہے آپ نے، لیکن آپ نے نہیں پھینکا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ تو ہم نے پھینکا ہے۔ یعنی مٹھی آپ کی تھی، اس میں طاقت ہماری تھی۔ تو جو چیز ما وراء الاسباب ہو تو اللہ اپنی طاقت کا اظہار یوں بھی کرتا ہے۔ ہر چیز میں کار فرما اللہ کی قدرت ہے۔ کہیں وہ اسباب کے پیچھے چھپا ہوتا ہے اور کہیں وہ اسباب کو ہٹا کے براہ راست اپنی قدرت کو سامنے لے آتا ہے۔ تو پھر اس میں آپ کیا کہیں گے؟ رہی بات احادیث کی کہ سنتا نہیں ہے تو ذرا سن لیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب اذا وضع ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ
انہ لیسمع قرآن علیہم، کہ جب میت کو دفنا کے میت والے چلے جاتے ہیں اور اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں اور وہ اس سے واپس جاتے ہیں، یسمع قرآن علیہم، وہ چلتے ہوئے جو ان کے جوتوں کی آہٹ ہے وہ مردہ سنتا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، حدیث میں ہے لیسمع قرآن علیہم، اور سماع موتا کی دلیل اور کیا ہو۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں صلاحیت نہیں ہے، اندر فرشتے آگے، اتاہ ملکانی فیقعدانی فیقولانی ما کنت تقول، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ اس سے بات کرتے ہیں، وہ تو سنتا نہیں ہے۔ تو فرشتے کیوں کہتے ہیں منکر نکیر، من ربک من نبیک ما دینک، نہیں سنتا ہے پھر وہ۔ اور بعض لوگوں سے یہ سوال بھی فرشتے کریں گے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، یعنی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ جواب دیتا ہے۔ تو یہ سننا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اسی طرح متفقون علیہ روایت ہے، یہود عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا دی، فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر، عائشہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ پہلی چیز تھی کہ قبر کا عذاب۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے عورت آئی تھی ایک، اور مجھے یہ کہہ رہی تھی، آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ تو صاحب قبر ہے کہاں؟ قبر کہاں ہے؟ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، یہ کون سی قبر ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس قبر میں عذاب ہوتا ہے تو عذاب میں سننا سنا نہیں ہوتا۔ جاؤ ذلا، یہ جو اللہ بچائے عذاب خانے بنے ہوتے ہیں، ٹارچر سیلز، وہاں جو مارا جاتا ہے مجرموں کو بھی بے گناہوں کو بھی، جیسے بھی ہے ہم اس میں پڑھتے، اللہ بچائے کسی پہ ظلم کرنے سے، تو کیا وہ سنتا نہیں ہے وہ جس کو مارتے ہیں؟ عذاب میں سننا لازمی چیز ہے، عذاب میں خاموشی نہیں ہوتی۔ کوئی کسی کو تھپڑ مارے وہ چیختا ہے، ڈنڈا مارے وہ چیختا ہے۔ ایک رات فیصل آباد میں ہمیں دارالعلوم فیصل آباد میں رات گزارنی تھی، غالباً کوئی وفاق کی ذمہ داری تھی، اس کے ساتھ ہی تھانہ ہے۔ تو رات اللہ بچائے ہمیں نیند نہیں آئی، چیخیں ہی چیخیں آتی رہی۔ میں نے پوچھا کیا بھائی کہ جی رات تھانہ ہے تو رات بھر ان کی پٹائی ہوتی ہے۔ تو عذاب میں تو چیخنا چلانا ہوتا ہے، سننا سنانا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی روایت مشہور ہے، معروف ہے، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، پتہ نہیں بخاری مسلم بھی آپ کے ہاں دلائل میں سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بغل پہ سوار تھے، خچر پہ، اور آپ ایک باغ کے پاس جا رہے تھے، تو وہاں چار پانچ قبریں تھیں، تو وہ آپ کی سواری ان قبروں کے پاس جب پہنچی تو بدکی۔ تو اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس سواری کو جس پہ حضور سوار تھے، خچر تھا، وہ کیوں بدکا تھا؟ تو آپ نے پوچھا من یعرف اصحاب هذه الاقبر، ان قبر والوں کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فمتا ماتو، ان کی موت کیسے ہوئی، یعنی کس ملت پہ ہوئی، کس مذہب پہ ہوئی، کس دین پہ ہوئی؟ تو اس نے کہا قال فی الشرک، تو مشرک تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اپنی قبروں میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من العذاب القبر الذی اسمع منہ، کہ میں قبر کے عذاب سے جو سن رہا ہوں، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم قبروں میں دفنانا چھوڑ دو تو میں دعا کرتا کہ جو اللہ مجھے سنا رہا ہے قبر میں سے تمہیں بھی سناتا۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ وہ صلاحیتیں آپ کی جس کی آپ نفی کر رہے تھے تو ساری ختم ہوگی، پروگرام تو آپ کا جاری نہیں رہا۔ پھر آپ نے یہ دعا سکھائی کہ مجھے
قبر کے عذاب سے بچانا، ظاہری باطنی فتنوں سے بچانا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو. تو یہ سننے کی بات تو آ گئی ہے. تو ہم تو پھر بھی نہیں کہتے کہ ہر مردہ ہر کسی کی ہر بات سنتا ہے. تو اب یہ روایات بھی صحیح روایات ہیں، مسلم کی روایت ہیں، بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تو جب آپ دفن سے فارغ ہوئے تو کیا فرمایا؟ استغفروا لاخیکم ثم صلوا له بالتثبیت. اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو. فإنه الآن يسأل. اب اس سے یہاں اسی قبر میں جس کے پاس تم کھڑے ہو سوال ہو رہا ہے. اور انہی کے بارے میں ہے کہ جب یہ قبر میں دفن کیے گئے تو قبر نے انہیں بھینچا. قبر ایک دفعہ تو بتاتی ہے، آیا ہے نا میرے پاس، اسے کہتے ہیں زغتا. یہ ہر ایک کو ہوگا، لیکن علماء نے یہ بھی کہا ہے زغتا قبر کا بھینچنا ایمان والوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے یار کو بھیجتا ہے، محبوب سے گلے ملتا ہے. اور جو کافر منافق ہوگا، مشرک ہوگا، اسے قبر کا بھیجنا ایسے ہوگا جیسے کہ کوئی سزا دینے والا کسی کو پکڑتا ہے اور اس کا دم گھٹ جاتا ہے. تو یہ زغتا ہے، تو یہ اس پہ ہے. تو بھائی کیوں ایسا آپ کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ایسی بات، اور پھر اس میں اپنی زبان کو گندا کرنا اور زبان کو خراب کرنا، یہ طریقہ صحیح نہیں. باقی نہیں مانتے ہیں نہ مانیے، کوئی ضد نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی کو اپنی بات تو کہنے دیجیے. باقی رہا سماع موتا کا مسئلہ، تو بات یاد رکھیے کہ اس پر کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اپنی قبروں میں سننا، اس پہ تو اہل سنت والجماعت کے تمام ائمہ کا اتفاق ہے. یہ مسئلہ متفقن علیہ ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رشیدیہ میں اس کے متعلق فرمایا کہ انبیاء کرام کو اس وجہ سے مستثنیٰ کیا ہے کہ ان کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں. یہ فتاوی رشیدیہ ہے، ان کا استثناء ہے، وہ تو سنتے ہیں انبیاء کرام، ٹھیک ہے. جو باقی ہیں ان میں اختلاف ہے. تو اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرا پہلو بھی تو ہے نا، دونوں طرف صحابہ ہیں نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر سماع کی قائل نہیں تھی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سماع کے قائل تھے. تو جب وہ آپس میں اختلاف کر گئے تو ہم میں سے کون ہے جو اس اختلاف کو ختم کرے؟ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابن عمر کو برا بھلا نہیں کہا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عائشہ کو برا بھلا نہیں کہا. حضرت عائشہ نے نہیں کہا یہ قبر کا پجاری ہو گیا. آج ہم کیوں بات کہہ دیں کہ جی بعض مردہ سن لیتا ہے تو فوراً سے کہہ دیتا ہے آپ کا نوجوان، آپ کا تربیت یافتہ کہ قبر کا پجاری، گھپلا باز، جعلی. افسوس ہے آپ کی تربیت بتاتی ہے کہ ماشاءاللہ اچھے خاندان کے ہیں، اچھے فرقے سے ہیں. یہی اشاعت سنت ہے، یہی اشاعت قرآن ہے. قرآن والوں نے اس طرح گالیاں دی ہیں کیا؟ اس طرح برا بھلا کہا ہے؟ ہم نے تو کسی کو، ہم تو اچھے انداز سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے. تو لہذا اور پھر یہ علماء نے کہا ہے کہ وہ مواقع جہاں حدیث میں ذکر آ گیا کہ مردہ سنتا ہے، وہ تو سنتا ہی ہے. جیسے یسمع قرآن عالم، اس میں تو کس کا انکار ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قلیب بدر میں مرنے والے مشرکوں کو سنایا، انہوں نے سنا. کس کا انکار ہے؟ وہ بھی اللہ نے سنایا ہے، حضور نے تو کہا ہے، سناتا اللہ ہے. تم تو کہتے ہو کہ مردوں کو اللہ نہیں سناتا، ہم کہتے ہیں مردوں کو تم نہیں سنا سکتے، ہم کہتے ہیں زندوں کو بھی تم نہیں سنا سکتے. توحید یہ نہیں ہے کہ زندوں کو تم سناؤ اور مردوں کو اللہ سنائے. توحید یہ ہے کہ زندوں کو بھی اللہ سناتا ہے اور مردوں کو بھی اللہ ہی سناتا ہے.
ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ قبر والوں سے مراد حقیقی مردے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں دوسری آیت میں صم بکم عمی کہا گیا ہے، جو سنتے تھے، بولتے تھے، اندھے نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ حق دیکھنے سے اندھے تھے، حق سننے سے بہرے تھے، اور حق بولنے سے گونگے تھے، قرآن نے انہیں صم بکم عمی کہا ہے۔ اسی طرح ان کو جو مردے کہا ہے، یہ قبر والے مردے نہیں ہیں، یہ وہ مردے ہیں جو حق سے مردے ہو گئے ہیں۔ وگرنہ جہاں ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وہاں یہ نہیں ہے اذا ولوا مدبرین، تو کیا کوئی مردہ پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے؟ بہرحال ہمیں تو یہ نہیں کہنا، لیکن اپنی بات تو بر کرنی ہے، تو اس طرح غلط بیانیاں کر کے اور اپنی رائے کے مطابق قرآن و حدیث کا مطلب بیان کر کے یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ والاحادیث فی سماع الاموات قد بلغت مبلغ التواتر وفی حدیث صححہ ابو عمرو ان احدا اذا سلم علی المیت فإنه يرد إليه ويعرفه إن كان يعرفه في الدنيا۔ یہ فتح الملہم فیض الباری کا حوالہ ہے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مردوں کے سماع کے متعلق احادیث تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور آگے صاحب فتح الملہم نے فرمایا والذی تحصل لنا من النصوص واللہ عالم ان سماع الموتى ثابت فی الجملۃ بالاحادیث الکثیرۃ الصحیحہ، کہ فی الجملہ صحیح اور کثیر احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سناتا ہے جیسے وہ چاہے، لیکن اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ مردے کے سننے سے شرک کو آواز دینا اور اس سے مدد مانگنا اور اس کے سامنے اپنی حاجتیں پوری کرنا اور اس کو مشکل کشا کہنا، یہ شرک ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ مناؤ جشن بہاراں اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ ہمیں تو کسی کی مخالفت میں نہ کچھ کہا ہے، نہ کچھ کہنا ہے، نہ آئندہ کہیں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی کی غلط روش سے، غلط ہونے سے رہے۔ جی ہاں، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کسی کی بدبختی، کسی کی شقاوت، کسی کی بدزبانی تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، تم انصاف کرو۔ تو لہٰذا ہم نے جو بات سمجھی ہے، پڑھی ہے اپنے کابر سے اور تواتر سے اوپر سے آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ بھائی مطلق نفی نہ کرو اور ایسے دعوے مت کرو کہ صلاحیت نہیں ہے سننے کی، کوئی نہیں سنتا۔ تم نے کیسے کہہ دیا ہے؟ تم اللہ ہو، تم نے سنانا ہے۔ جب اللہ خود کہتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، تو بس بات ختم ہے۔ یہ ہے کہ جس مردے کو جس وقت، جب چاہے، جتنا چاہے، جس کی بات چاہے اللہ سنا دے، وہ سنا سکتا ہے، وہ ہمارا پابند نہیں ہے۔ اور جس کو نہ چاہے، کچھ نہ چاہے، نہیں سنا سکتا۔ مردہ اپنی ذات میں کچھ نہیں سنتا۔ ہم تو کہتے ہیں زندہ اپنی ذات میں نہیں سنتا، مردہ کہاں سنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی اور حق پہ عمل کرنے کی اور حق کو اپنانے کی اور حق والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1.5 انچ کی الگ مسجد بنانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔